تو اس کے وہاں معیار یہ نہیں ہے تعداد کس کی زیادہ ہے، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، ہتھیار کس کے پاس زیادہ ہے، حکومت کس کی ہے، سیٹیں کس کی زیادہ ہیں. وہاں وہ معیار نہیں ہے. وہ تو بہت زیادہ سیٹوں والوں کو ایک دم سے نیچے لے آتے. پوری سیٹیں فرعون کی تھی، ایک بھی کسی کی نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں ہوا، سارا اسی کا تھا، سارے سیاہ و سفید کا مالک تھا، اور اسی حالت میں اس کو غرق کیا. کوئی اس کو بچانا نہیں آیا، کوئی بچانا نہیں آیا اس کو. پورے مصر کا وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا. وہ یہ رومن پرشین امپائر سے پہلے بڑا امپائر تھا. اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. مصر کے پیرامڈ مشہور ہیں، ہزاروں سال پرانے ہیں، بہت پرانی تاریخ ہے اس کی. اور اس وقت کے حساب سے ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، بہت پاور تھی. لیکن وہ تاریخ کا قصہ بن کے رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. تو اس کو عبرت بنا دیا اس کا کہ ہم تیرے بدن کو، تیرے اس جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، اس سے سبق لے. کہ تاریخ کے واقعات عبرت ہے، خالی تاریخی معلومات کے لیے نہیں ہے کہ تاریخی معلومات لے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ قصص سنے تو عبرت لی انہوں نے اس سے عبرت لی اور حکموں پر جم گئے. اللہ کو پہچان لیا ان واقعات سے کہ وہ بہت بڑی طاقت والا. ایسی بڑی بڑی طاقتوں کو اس نے نیست نابود کر دیا. ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں. کل لم یغنوا فیہا، گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں، ایسا ان کا صفایا ہو گیا. تو وہاں جو معیار ہے اللہ کے، وہاں وہ ایمان و عمل، وہاں معیار ایمان و عمل ہے. ایمان و عمل کے ساتھ ہے، نہتے ہیں، کمزور ہیں، اس کی مدد آئے. بدر میں کم تھے لیکن ایمان والے تھے، عمل والے تھے، یقین والے تھے. احد میں تھوڑے تھے لیکن ایمان والے، عمل والے، یقین والے تھے. ظاہر میں تو شکست ہوئی احد میں، ظاہر میں، لیکن اس شکست سے دشمن غالب نہیں ہوا. وہ ایک آزمائش تھی. بدر میں فتح ہوئی، احد میں ظاہر میں شکست ہوئی، لیکن ایسی شکست نہیں ہوئی کہ جس سے دشمن کو غلبہ حاصل ہو گیا، بلکہ اس شکست کے بعد دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے. بلکہ فوراً ہمراء الاسد میں گئے، زخمی تھے وہ فوراً گئے کیونکہ اندر سے مضبوط تھے. وہ یقین اچھا تھا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ تھا، اللہ کی طاقت کے بل بوتے پر چل رہے تھے. وہ اللہ کے خزانوں کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی طاقت کو دیکھ رہے تھے، اس کی قدرت کو دیکھ رہے تھے. اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں تھا. ہاں دنیا دار الاسباب ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اسباب میں لگتے تھے، جو انتظام ہوتا تھا کرتے تھے، لیکن اسی پر بھروسہ نہیں کر لیتے. یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن اور غیر مومن میں، کہ مومن کھاتا ہے، پیتا ہے اور دنیا کے اسباب کو استعمال کرتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرتا ہے. اللہ کرے. دوا کھاتا ہے، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اللہ شفا دے گا. مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھروسہ اللہ پر کرتا ہے کہ روزی اللہ دے گا. اور ایک غیر مومن ہے، وہ اسباب میں لگ کر بھروسہ بھی سبب پر کرتا ہے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے اس سبب کی عبادت شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں دنیا کہ جتنے اسباب ہیں اس کی پوجا ہو رہی ہے، جتنے بھی جہاں جہاں سے نفع ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے. کوئی سورج کی کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی آنکھ کی کر رہا ہے، کوئی درخت کی کر رہا ہے، کوئی پتھر کی کر رہا ہے، کوئی لوہے کی کر رہا ہے، کوئی لکڑی کی کر رہا ہے، کوئی تانبے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سونے کو بت بنائے ہوئے، کوئی پیسے کو پوج رہا ہے براہ راست، پیسے کی عبادت. ایسے مومن جو ہیں
نقصان دینے والی چیزوں سے بچتا ہے، ڈرتا ہے اس سے. وہ طبی چیز ہے، سانپ سے، بچھو سے، کانٹے سے، شیر سے، چیتے سے، اس سے ڈرے گا وہ. لیکن وہ اس نقصان دینے والی چیز کو اتنا زیادہ نہیں سمجھے گا کہ اس کو معبود بنا دے. غیر مومن جو ہے وہ اس سے اتنا ڈرا کہ اس کی عبادت شروع کر دے. اب دیکھیں ناگ کی، سانپ کی، باگھ کی، چیتے کی، سب کی پرستش ہو رہی ہے. یہ فرق ہے کہ بھروسہ اللہ پر کرے، اس اسباب میں رہے گا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی نے بھیجا اسے، اور آزمائش کرنے پر ہم تم کو آزما رہے ہیں. اس میں مال میں، دولت میں، کمائیوں کے نقشوں میں، کنبے قبیلے میں، خاندان میں آزمائش ہے. یہاں پر آزمائش کے طور پر یہ زندگی ہے، تو اس میں آزمائش ہوگی. لیکن ایمان اندر مضبوط ہوگا، یقین ہوگا، تو آدمی نفع پہنچانے والی چیز سے اتنا تاثر نہیں لے گا کہ اسی میں لگ جائے، اور نقصان پہنچانے والی چیز کا اتنا اثر نہیں لے گا کہ ہر وقت ڈر اور خوف میں رہے، بلکہ دل مطمئن رہے گا. اللہ پر بھروسہ ہے یہ کہ دل مطمئن ہے. اور اس اللہ سے ڈر کر کوئی ایسا کام بندہ نہیں کرے گا جس کام سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. نافرمانی، برا کام، وہ کسی بھی قسم کی ہو. جب ایمان اندر ہوگا تو وہ ایمان کا اندر ایک طاقت ہے وہ کہ وہ نافرمانی سے بچاتی ہے. جھوٹ سے، سود سے، دھوکے سے، غبن سے، یہ نافرمانی کا کام. نماز چھوڑنے سے، روزہ چھوڑنے سے، زکوٰۃ ترک کرنے سے نافرمانی. ایسے بندوں سے متعلق حقوق ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ بندوں کی ہوتی ہے. اس سے آدمی بچے گا کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا. کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کا مال دبانے سے، وہ ایک طاقت اندر پیدا ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے آدمی بچتا ہے، کہ پتہ ہے کہ اللہ کے نصرت کے اسباب اس سے ہٹ جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ نصرت کا سبب ہٹ گیا، دعا کی قبولیت ختم ہو گیا آدمی. ایسے حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو آدمی ہر وقت محتاط رہے گا کہ دعا قبول نہیں ہوگی. آدمی کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ پر کچھ تیل ویل لگ جائے گا، کوئی کلر لگ جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا تو قبول نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس پر ویزا نہیں لگیں گے. کسی ملک میں جائیں تو پاسپورٹ کو کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں لوگ، سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر اس کو ڈیمیج ہوگا تو یہ اسی طرح کرنسی کی نوٹ اگر ڈیمیج ہو گئی، پھٹ جائے گی تو آدمی اس کو سنبھالتا ہے، حفاظت سے رکھتا ہے کہ یہ خراب نہیں.